الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیسا نہیں ہے فیما دون خمس اواق من الورق، لیسا نہیں ہے فیما اس میں جو دونا کم ہو خمس اواقن 5 اوقیہ سے، من الورقی چاندی میں سے، صدقۃن کوئی زکوٰۃ، یعنی 5 اوقیوں سے کم چاندی میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیسا نہیں ہے فیما دونا اس میں جو کم ہو خمس اواقن 5 اوقیہ من الورقی چاندی سے، صدقۃن زکوٰۃ صدقہ۔ ولیسا اور نہیں ہے فیما اس میں جو دون خمس زودن، ولیسا اور نہیں ہے فیما اس میں جو دون خمس زودن 5 اونٹ سے کم ہو، من الابل اونٹوں میں سے، صدقۃن زکوٰۃ صدقہ۔ زود اصل میں یہ اسم جمع ہے، اس میں مذکر و مؤنث اور قلیل و کثیر سبھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ 3 سے لے کر 9 تک میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے خمس کی اضافت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ولیسا اور نہیں ہے فیما اس میں جو دون خمس زود من الابل اونٹوں میں سے جو 5 اونٹ سے کم ہوں، صدقۃن زکوٰۃ۔ ولیسا اور نہیں ہے فیما اس میں جو دون خمسۃ اوسق من التمر کھجور میں سے 5 وسق سے کم، صدقۃن صدقہ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ من حدیث ابی سعید، اور مسلم ہی میں حدیث موجود ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ لیسا نہیں ہے فیما اس میں جو دون خمسۃ اوساق 5 وسق سے کم ہو، من تمرن کھجوروں میں، ولا حبن اور نہ ہی غلے میں، کیا نہیں ہے؟ صدقۃن زکوٰۃ نہیں ہے۔ واصل حدیث ابی سعید، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے نا، وہ اصل میں کہاں پر ہے؟ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے چاندی کا نصاب بیان کیا گیا ہے کہ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ ہے۔ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا 200 درہم، 200 درہم۔ ان دونوں احادیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں، اور 5 اوقیوں کے کتنے بن گئے؟ 200 درہم، تو لہٰذا اس میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں رہا، کوئی آپس میں ان کا اختلاف نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر تھوڑا سا اس طرح فرق کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وزن بیان کیا ہے اور وہاں پر عدد بیان کیا، یعنی 200 درہم میں عدد آ گیا اور یہاں پر وزن آپ نے بیان کر دیا ہے۔ تو اب اس میں سے وہ کہتے ہیں کس کو اعتبار کیا جائے گا؟ وزن کا اعتبار کیا جائے گا یا عدد کا؟ جو لوگ وزن کا اعتبار کرتے ہیں ان کے نزدیک 5 اوقیہ کے اندر اگرچہ کیا نام ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ 250-300 بھی درہم آتے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر مانے جائیں گے وہ، وگرنہ نہیں، وہ یعنی 200 درہم پہ پھر نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 5 اوقیہ کا وزن کرنا ہے، اور 5 اوقیہ کا وزن اتنا ہوتا ہے، لہٰذا اتنے ہوں گے تو آپ زکوٰۃ دیں گے، وگرنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا وزن کم ہے، مطلب 200 درہم سے مثال ہے کم ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھ کے رہا ہوں، وگرنہ یہ جواب نہیں بنتے، تو کم ہے، مثال ہے آپ کے 150 کے اوپر 5 اوقیہ کا وزن بن جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اب وہ 150 درہم پر کہتے ہیں زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، جو وزن کو مانتے ہیں، اور جو عدد کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 200 درہم کو دیکھنا ہے، وزن کو نہیں دیکھنا۔ تو بہرحال 200 درہم ہو یا 5 اوقیہ ہو، ان دونوں میں آپس میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، وہی 5 اوقیہ 200 درہم ہے اور وہی 200 درہم 5 اوقیہ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ ایک اوقیہ میں کتنے درہم ہوتے ہیں؟ 40 درہم ہوتے ہیں، اور 5 اوقیہ کتنے ہو گئے؟ 200 درہم۔ اور اس کا اگر ہم جدید وزنی پیمانے کے مطابق کریں گے تو 200 درہم کا وزن بنتا ہے 615 گرام۔ 615 گرام اگر کسی بندے کے پاس چاندی موجود ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو درہم کے اندر لے کر چلے جائیں، وہ چاہے کتنے بھی بنتے ہوں، تو آپ نے اس کا وزن 615 گرام بن گیا ہے، کیونکہ یہ 200 درہم والا وزن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 5 اوقیہ کا ہی وزن ہے۔ تو اتنی اگر چاندی موجود ہے، آپ اس کے اوپر سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں یہ پڑھا کہ 5 اونٹوں سے اگر کم ہے، زود کا لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا کہ عربی زبان کے اندر اس کا استعمال 3 سے لے کر 9 تک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر خمس کے الفاظ نہ آتی، صرف آتا کہ اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر وہ 9 تک میں کوئی زکوٰۃ نہیں آنی تھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، 5 جب اونٹ ہو جاتے ہیں زکوٰۃ ہو جاتی ہے، پیچھے آپ نے مسئلہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، 4 ہوتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اس لیے خمس کی اضافت لگا دی گئی تاکہ بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ اور پورا تفصیل آپ نے اونٹوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ پیچھے تفصیلی انداز میں پڑھ لیا۔ اور تیسری چیز آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو پڑھی وہ کیا ہے کہ 5 وسق سے کم کھجور ہے یا آپ کے دانہ غلہ جات وغیرہ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اگر 5 وسق سے کم ہے۔ اگر 5 وسق ہے یا اس سے زائد ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہ اوسق یہ کیا ہے؟ جمع ہے وسقن کی، ٹھیک ہے، وسق کی واو پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور وسق کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ اور ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 سا کا ہوتا ہے، اور 5 وسق ہو گئے 300 سا جو نبی علیہ السلام کے دور کے تھے۔ تو اس طرح ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک مد 1 رطل اور تہائی رطل کے برابر ہوتا ہے۔ اور جدید پیمانے کے مطابق بعض علماء اس کا وزن کرتے ہیں 2.5 کلو گرام، اور بعض کرتے ہیں 2 کلو 40 گرام، 2 کلو 40 گرام۔ اگر آپ 2 کلو 40 گرام کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ لگا لیں گے، ٹھیک ہے، 60 سا کیا نام ہے، ایک وسق کے اندر کتنے سا تھے؟ 60 سا، تو 300 سا کا آپ وزن لگا لیں گے۔ ایک سا کیا نام ہے، ایک سا آپ کا بن گیا 2 کلو 40 گرام، اس کے حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں اس سے 300 سے۔ اور اگر آپ 2.5 کلو مانتے ہیں جو علماء نے بیان کیا ہے تو اس کے اندر بھی پھر آپ اسی طرح آگے تقسیم کر دیں گے۔ اور اوساق کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ بھی جمع ہے وسقن کی، ٹھیک ہے، اوسق کی طرح۔ تو فرمایا کہ جو 5 وسق سے کم ہے، 5 اوسق سے کم ہے، وہ آپ کی کھجور ہے، آپ کا دانہ ہے جس کے اندر گندم کا بیج آ جاتا ہے، گندم آ جاتی ہے، جو آ جاتی ہے، مسور وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اگر یہ اس سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اگر ہم 300 سا حجازی دیکھتے ہیں جو ہمارے وزن کے مطابق یا آگے 2.5 کلو جب ہم لیتے ہیں تو یہ تقریباً 20 من بنتا ہے۔ تو ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں جو 4 من کے برابر ہے، تو اس لحاظ سے 20 من غلے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی وہ اگر 2 کلو آپ 40 گرام لیتے ہیں اس میں وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں 3 مسئلے پڑھے آپ نے، ایک چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ پڑھا، پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، اونٹ کی زکوٰۃ کا مسئلہ پڑھا، وہ بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، اور اسی طرح آپ نے جو کھجور وغیرہ ہیں یا جو دانے وغیرہ ہیں، غلہ جات ہیں، ان کے بارے میں نصاب پڑھ لیا کہ اگر وہ 5 وسق سے کم ہیں تو ان میں کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، 5 وسق کا ہونا ضروری ہے، 5 وسق کا ہونا ضروری ہے، جو 360 بنتا ہے، اور اس کو آپ نے کیا نام ہے 18 من بھی کہہ سکتے ہیں، 20 من بھی کہہ سکتے ہیں، 20 من اس کے حساب سے بنے گا، اور تقریباً 18 کے قریب جا کے وہ 2 کلو
2 کلو 40 گرام کے حساب سے وہ آپ کا وزن آ جائے گا، کم ہو جائے گا، مطلب اس میں وزن اور زیادہ کم آپ کا ہو جائے گا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، پھر پوری آپ کو مزید اس مسئلے کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وعن سالم بن عبداللہ عن نبیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فی ما اس میں جو سقتی پلائے السماء آسمان، یعنی اس زمین میں، اس کھیتی میں، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب اس میں مراد ہو سکتے ہیں۔ فی ما اس میں جو سقط پلائے السماء آسمان، والعیون اور چشمے، او یا کانا ہو اثرین ایسی زمین جو اپنی جڑوں سے پانی کھینچ کر خوراک حاصل کر کے اپنی پروان چڑھاتی ہو، یعنی زمین میں نمی موجود ہو اور پانی سطح زمین کے قریب ہو، اور وہ زمین بغیر سیراب کیے، بغیر نالیوں کا تکلف کیے پانی حاصل کر لیتی ہے۔ العشر اس کے اندر کیا ہے؟ 10واں حصہ ہے، عشر ہے۔ وفی ما اور اس میں جو سقیا پلایا جائے، جس زمین کو سیراب کیا جائے، بن نضح کھینچ کر، نضح کا معنی ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا، پانی بہا دینا، یعنی اونٹ جن کے اوپر آپ پانی لاد کر زمین تک لے کر آ رہے ہیں، پھر زمین کو آپ سیراب کر رہے ہیں، یا اونٹ کی طرح بیل گدھے وغیرہ بھی مراد ہیں جن سے آپ پانی وغیرہ جس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ نصف العشری اس کے اوپر کیا ہے؟ آدھا عشر ہے، نصف عشر ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ولی ابی داود اور سنن ابو داود کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، او کان بعلن، یا وہ ہو زمین بعلن، یہ اثرین کے بدلے میں لفظ بعلن استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد بھی وہی زمین ہے جو سیراب کے بغیر زمین کی نمی اور رطوبت یا آسمانی بارش کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہو۔ دونوں کا معنی قریب قریب اثری اور جو کیا نام ہے بعلن، بعل شوہر کو بھی کہتے ہیں۔ او کان بعلن العشر اس کے اندر کیا ہے؟ عشر ہے، 10واں ہے۔ وفی ما اور اس میں جو سقیہ پلایا جائے، بالسوانی، آپ نے پچھلی روایت کے اندر لفظ پڑھا بالنضح، سوانی یہ اسی کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ سوانیہ یہ ثانیتن کی جمع ہے، اور ان دونوں کا معنی بھی کیا ہے؟ ایک ایک ہے، دونوں کا معنی بھی کیا ہے؟ ایک ہے، تو اس کے اندر سوانی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثانیہ ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے پانی لا کر زمین کو سیراب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی جانوروں کے ساتھ سیراب کرنے والے تمام آلات وغیرہ بھی اس کے اندر پھر آ جائیں گے۔ وفی ما اور اس میں سقیا جس کو سیراب کیا جائے، بالسوانی پانی کھینچ کر، اب النضح یا چھڑکاؤ کر کے، نصف العشری اس میں کیا ہے؟ 20واں حصہ ہے۔ دوبارہ دیکھیں اس روایت کا ترجمہ، فی ما سقط السماء اس میں جس کو سیراب کرتی ہو زمین کو، کون؟ السماء آسمان یعنی بارش، والعیون اور چشمے، او کان اثرین یا وہ خود بخود جڑوں سے پانی کھینچ کر سیراب ہو جاتی ہو، العشر اس میں 10واں حصہ عشر ہے زکوٰۃ۔ وفی ما اور اس میں جو اس زمین میں جو سقیا پلائی جائے جس کو سیراب کیا جاتا ہو، بالنضح پانی کھینچ کر، ٹھیک ہے، وہ کسی ذریعے سے بھی ہو، نصف العشری اس میں کیا ہے؟ 20واں حصہ نصف عشر ہے۔ رواہ البخاری اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ولی ابی داود اور سنن ابو داود کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہے، او کان بعلن، یعنی ادھر اثرین تھا لفظ اور ادھر کیا ہے؟ بعلن ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اگر وہ زمین نمی والی ہو جس کو سیراب کرنے کی ضرورت نہ ہو، اس میں العشر 10واں حصہ ہے۔ وفی ما سقی بالنضح اور بالسوانی اور جو جانوروں کے ذریعے سے یا ڈول سے پانی کھینچ کر سیراب کی جائے، نصف العشری اس میں کیا ہے؟ 20واں حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشر اور نصف عشر اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہاں پر یہ چیز نہیں بیان کی، غور کیجئے گا کہ اتنی ہو تو آپ نے یہ دینی، کیونکہ اس کی تفصیل پیچھے آپ نے پڑھ لی تھی 5 وسق، وہ روایت سامنے رکھیے، پھر اس روایت کو رکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ نے زمین کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین سیراب کی صورت میں ہو رہی ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اس پانی لگانے میں آپ کا خرچہ آ رہا ہے، محنت کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ نصف عشر۔ اور اگر آپ محنت نہیں کر رہے، کوئی کوشش نہیں کر رہے، بغیر محنت کے آپ کی زمین کو پانی لگ رہا ہے، اس کے اندر اسلام نے عشر رکھا ہے۔ تھوڑی سی میں اس کو ایک اور انداز کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس زمین کو تقسیم کریں گے کچھ حصوں کے اندر، یعنی زمینیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ زمینوں کی اقسام کس کس طرح کی ہے اور ان میں کیا عشر آئے گا، نصف عشر آئے گا، تاکہ تھوڑا سا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے نا، ان روایات کے اندر زمین کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ زمینیں جو بارشوں سے از خود سیراب ہو جاتی ہیں، انہیں بارانی زمینیں کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ زمینیں ہیں جن کو ندی، نالوں، چشموں، دریاؤں اور نہروں سے حاصل کیے گئے پانیوں سے سیراب کیا جاتا ہے اور ان تک یہ پانی کھالیوں اور نالیوں وغیرہ سے پہنچایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے آبی زمینیں۔ تیسری، وہ زمینیں ہیں جو از خود اس قدر تر اور سیراب ہوتی ہیں کہ انہیں بارش یا دریا وغیرہ کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پر لگائی جانے والی فصلیں خود سیراب ہو جاتی ہیں، اور یہ عموماً زمینیں دریاؤں کے کناروں پر آباد ہوتی ہیں، ان کو سیرابی زمینیں کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی زمین کیا ہے؟ اس قسم کی بھی ہوتی ہے جس کو سیلابی زمین کہتے ہیں، جو برکھا کے موسم میں بننے والے سیلاب بر وقت اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ سیراب کر دیتے ہیں۔ تو زمین کی ان 4 قسموں کی پیداوار میں کیا ہوگا؟ عشر ہوگا، کیونکہ آپ کی محنت نہیں لگ رہی۔ 5ویں قسم کیا ہے؟ وہ ہے جس کو محنت کر کے اور سینچ کر پانی دیا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے آپ جو زمین ان کو سیراب کر رہے ہیں وہ کنویں سے سینچنا ہو، چاہے دریاؤں سے ہو، پھر چاہے وہ خود انسان سینچے یا بار برداری کے اونٹوں کے ذریعے سے وہ سینچے، ہر ایک کا حکم ایک ہی، یعنی وہ اونٹ کے ذریعے سے پانی نکالے، اونٹوں سے رسی باندھ کر ڈولوں کے ذریعے سے پانی نکالا جائے، چاہے خود ڈول بھر بھر کر پانی وہ نکالے، چاہے اونٹوں پر قریب بھی ندی نالی سے ڈول بھر بھر کر لا کر وہاں پر وہ کیا نام ہے زمین کو سیراب کرے، ان ساری قسموں کے اندر کیا ہوگا؟ نصف عشر۔ اور اس میں آج کے موجودہ دور کے لحاظ سے جو بجلی سے چلنے والی موٹروں کے ذریعے سے جو پانی لگایا جاتا ہے ان میں بھی کیا ہوگا؟ نصف عشر ہوگا۔ یعنی عشر اور نصف عشر کا جو مقدار ہے وہ آپ نے کس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کی محنت ہوئی ہے یا آپ کی محنت نہیں ہوئی، یعنی مشقت ہے یا مشقت نہیں ہے۔ تو جن میں آپ کی محنت اور مشقت تکلیف ہوگی وہاں پر کیا آ جائے گا؟ نصف عشر ہو جائے گا، اور جہاں پر آپ کی محنت مشقت کم ہوگی وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ نصف العشر۔ وہاں پر جو ہے نا محنت مشقت نہیں ہے وہاں پر عشر ہے، اور جہاں پر محنت اور مشقت ہے وہاں پر کیا ہے؟ نصف العشر ہے۔ اب آئیے تھوڑے سے اور مسائل اس کے متعلق۔ باقی جو چیزیں آپ نے پڑھی تھی، یعنی کہ سونا، چاندی، اونٹ، گائے وغیرہ، ان کا جو نصاب پڑا ہے ان میں سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن غلہ جات اور پھلوں میں ان کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے فصل کی پیداوار کے موقع پر ہوتی ہے، یعنی جب اس کو آپ کاٹیں گے، جب آپ اس کی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اس فصل کو کاٹیں گے اس وقت اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے اگر وہ اس نصاب کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ عموماً ہر فصل سال میں کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، گویا اس میں بھی زکوٰۃ سال کے بعد ہی آتی ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ سال تک آپ کے پاس رہے گی پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اور پیچھے جانوروں کی زکوٰۃ مخصوص تھی جو تفصیل سے آپ نے پیچھے پڑھ لی۔ سونا، چاندی، رقم، سامان تجارت، ان کی زکوٰۃ بھی مالیت کا 40واں حصہ مقرر ہے، لیکن یہاں پر 10واں اور 20واں حصہ رکھا گیا ہے جس کو عشر اور نصف عشر کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کی پیداوار کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ زمین کی سیرابی کے حوالے سے۔ باقی جو زمین سے آپ کا نکلے گا وہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ میرے اوپر زکوٰۃ بنتی بھی ہے یا میرے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ جہاں تک پاکستان کے اندر زمینوں کا تعلق ہے، یاد رکھیے یہاں پر زیادہ تر ہمارے پاس جو زمینیں ہیں وہ ایسی ہیں جن کے اوپر نصف عشر آتا ہے،
نصف عشر ہمارے پاس آتا ہے، یعنی پانی آسانی سے ہم اپنی زمینوں کو نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر پانی خریدنا پڑتا ہے یا بندے کو دور سے پانی لانا پڑتا ہے، یا نہر وغیرہ بھی جاتی ہو تو ان کا آبیانہ وغیرہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اس کے اندر انسان کو بہرحال دیکھنا ہے کہ میں جو زمین کو میں نے یہاں پر جو لگایا ہے پانی، وہ آسانی سہولت کے ساتھ مجھے دستیاب تھا یا مجھے محنت اور مشقت کرنی پڑی ہے۔ محنت اور مشقت کرنی پڑی ہے تو پھر نصف العشر 20واں حصہ، اگر محنت نہیں کرنی پڑی تو مجھے 10واں حصہ۔ اور محنت کے اندر یہ چھوٹی سی محنت آپ نہیں شامل کریں گے، آپ کہیں جی پانی روکا ہے، میں نے زمینوں کو پانی لگایا، یہ جو ہے نا محنت نہیں کہلاتی۔ اس کے علاوہ جو ہم اخراجات کرتے ہیں وہ اپنی فصل کو بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیے کہ میرا وہ پھل خراب نہ ہو جائے، میری وہ چیز خراب نہ ہو جائے۔ یہاں پر اصل میں چیز سمجھنی ہے کہ آپ فصل کو تباہ کرنے سے بچا رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے اپنی زمین کو سیراب کر رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مد نظر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنی ہے۔ اب رہی ہمارے پاس جو اجناس ہوتی ہیں، ان میں زکوٰۃ دیں گے، کس میں دیں گے، کیسے دیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گندم تھی، جو تھا، منقع تھی اور کھجور، ان سے زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں اجناس کی کثرت ہے، چاول ہیں، چنے ہیں، جوار ہیں، باجرہ، مکئی اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، ان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلدی خراب نہیں ہوتی، مثال آلو، پیاز، لہسن، ادرک، پیٹھا، ان پر بھی زرعی زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہوگا۔ لیکن جو ترکاریاں تازہ استعمال ہوتی ہیں، جلدی خراب ہو جاتی ہیں، مثلا کدو ہے، ٹینڈا ہے، کریلے ہیں، توریاں وغیرہ، ان پر زرعی زکوٰۃ نہیں بلکہ ان کے منافع پر تجارتی زکوٰۃ لاگو ہوگی، بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے اور اس سے 2.5% یا 40واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھلوں میں بھی زرعی زکوٰۃ ہے بشرطے کہ انہیں دیر تک استعمال کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا منقع اور کھجور، اس سے عشر ادا کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اور بھی بہت سے خشک پھل ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، خوبانی ہے، مونگ پھلی ہے، تو اس قسم کے پھل حد نصاب کو اگر پہنچ جائیں تو ان پر زرعی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کپاس بھی زمینی پیداوار ہے اور ہمارے ملک میں خاصی منفعت بخش بھی فصل ہے، تو اس سے بھی عشر ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کاشتکار تجارت کے پیشے سے بھی وابستہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ کپاس کی پیداوار حد نصاب کو پہنچے تو اس سے پہلے اس کا عشر ادا کرے، پھر اگر وہ تجارت کرتا ہے، فروخت کرتا ہے اور اس کی رقم وہ حد نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی تجارتی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور گنا بھی اسی قسم میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں گنے کی بھی کاشت کی جاتی ہے، پھر ملوں میں اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی تجارتی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر بطور چارہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ اس سے گڑ بناتے ہیں، شکر یا چینی وغیرہ بناتے ہیں تو اس سے عشر دینا ضروری ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز، اگر کسی نے کسی سے عاریتاً زمین لی ہے یا کرائے پر زمین لی ہے تو کیا مالک زکوٰۃ دے گا؟ نہیں، جس نے اس سے فصل اٹھائی ہے وہی شخص ادا کرے گا۔ اور اگر وہ مکس تھی زمین تو اس کے اندر یاد رکھیے الگ الگ نہیں کیا جائے گا کہ آدھا میں کہوں آدھا میرا آدھا تمہارا، نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کیا یہ ساری کل پیداوار وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اگر پہنچتی ہے تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھا تھا کہ وہ ریوڑ جمع ہے اور زکوٰۃ الگ کرو گے تو نہیں آتی، اکٹھا کرتے ہو تو زکوٰۃ آتی ہے، تو اس میں پھر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے حساب سے وہ چیز آپس میں وہ تقسیم کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہم خرچہ نکالتے ہیں، کھاد اور دوائی وغیرہ کا خرچہ، یہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ میرے علم میں ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ جب آپ کے پاس غلہ جات، آپ کے پاس کھجور وغیرہ یہ چیزیں اگر 5 وسق جتنی ہیں، 5 وسق جتنی آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر ان کے اوپر آپ نے عشر ادا کرنا ہے، ان پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا بھی دیا کہ کس صورت میں نصف عشر ہے اور کس صورت کے اندر آپ نے عشر پورے کا پورا ادا کرنا ہے۔ مزید آگے وہ آپ پڑھیں گے حدیثیں، اس کے اندر اور زیادہ انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔